پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان معیشت کے حوالے سے نئی بننے والی حکومت کے لیے کتنے بڑے جو چیلنجز ہیں اس وقت. اس میں سب سے بڑا مسئلہ معیشت کے حوالے سے ہے، اور مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، غربت بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق ڈاڑی صاحب، معروف نام ہے، ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ. ڈاڑی صاحب کیا کہیں گے؟ نئی حکومت کو 30 جون سے پہلے 10 ارب ڈالر کا ظاہر قرضہ بھی واپس کرنا ہے، اور زرعی مبادلہ کے ذخائر 8 ارب ڈالر باقی ہے. مہنگائی کی شرح 28% سے زیادہ ہو چکی ہے. تو نئی حکومت کیا کون سے ایسے اقدامات آتے ہی کرے کہ جس کی وجہ سے معیشت کچھ بحالی ہو، کچھ عوام کو ریلیف ملے؟ ہلو، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی سر. دیکھیں، بقول ہمارے مایا ناز جو اکانومسٹ ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی، بقول ان کے کہ اکنامک ونڈو تو بند ہو چکی ہے اور معاشی حالات ایسے ہیں کہ آپ نے قرض لینا ہے اور قرض کی قسطیں ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے، جو کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ جب سے آئی تھی وہ مائنس میں گیا تھا اور ابھی تک وہ مائنس میں ہی چل رہا ہے. بالکل. ابھی آپ نے جون میں تقریباً 8.25 ارب ڈالر آئی ایم ایف کو ادا کرنے 10 ارب ڈالر ٹھیک ہے. سر 30 جون تک. بہرحال جو بھی ہے اچھا، اب یہ ہے کہ اگلے 3 سال کے دوران آپ نے 72 ارب ڈالر آئی ایم ایف کو ریپیمنٹ کرنی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی ہمارے پاس انکم ہے، ایسا کون سا ہمارے پاس خزانہ ہے، یا خزانے تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں لیکن وہ خزانوں کی انکم کہاں جاتی ہے نہ یہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے جی پتا جی جی ہے. ٹھیک بالکل. ہے. ہاں، ریکارڈنگ کا آپ جانتے ہیں، ریکارڈنگ کی جہاں تک بات ہے اس کی انکم کس کے پاس جاری ہمیں نہیں پتا. روزانہ کی بنیاد پہ ملین آف لیٹر جو پیٹرول کی اور اس کی اسمگلنگ ایران سے ہوتی ہے، جس کے 50 لاکھ ڈالر روزانہ کے بنیاد پہ اسمگل ہو کے افغانستان اور وہاں سے پھر سر اب تو وہاں روک دی چلے نا جاتے ڈاڑی ہیں. صاحب، اب تو رک گئی ہے یہ، اس لیے ڈالر نیچے آیا تھا 279 پر ہے. جی 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 جی. ڈالر کی اسمگلنگ روک دی جبھی تو ڈالر نیچے آیا. یار ایک سیکنڈ یہ سامنے ہے اسی لائن میں آگے لاسٹ بلاک کون سا ادھر ہے؟ ہلو. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ شاید بات کر رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسمگل ہو کے آ رہا ہے اس کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو 1 پیسے کی انکم نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کون یہ سب کر رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ خزانے تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں لیکن ان خزانوں کا ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی پراپرلی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. سارا مس مینج کیا ہوا ہے. حکومت پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے بھی جو لون لیتے رہے ہیں آج 130 ارب ڈالر کے مقروض ہو گئے ہیں. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے اور انہی کے اوپر ہی سارا بوجھ ہے. جبکہ جو لوگ بندر بانٹتے ہیں پیسوں کی، جو کرپشن بھی جنہوں نے کی، حکومت بھی چلائی اور منی لانڈرنگ بھی کی، وہ تو اس سے بڑی ذمہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن پیسہ کس میں پاکستانی عوام نے ادا کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس حکومت کے پلے جو ہے نا کچھ بھی نہیں. جو بھی نئی حکومت آئے گی نہ ان کو آئی ایم ایف کے اس طرح سے وہ کس سے ملے گی جس کی یہ بندر بانٹ کرتے تھے. اور اچھا نہیں، اس میں سر دیکھیے یہ حکومت آئے گی کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ مخصوص لوگوں کی حکومت آ گئی اس لیے سب کچھ ہوگا. اگر چلیں جو اپوزیشن میں جماعتیں اس وقت بیٹھنے کو تیار ہیں اور بیٹھیں گی، ان کی بھی حکومت آ جاتی ہے یا مل کر قومی حکومت بھی بنا لیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی معیشت کا جو اس وقت حال ہے بہت مشکل ہے کہ بہت جلد وہ سنبھل جائے. آپ کی ایکسپورٹ گر چکی ہے، آپ کی ریمیٹنسز ختم ہو گئی، آپ کا ایف بی آر کا جو کلیکشن ہے وہ آپ کا بالکل نیچے آ گیا ہے. تو آپ کے پاس ایسے کون سے ذرائع کہ جہاں سے آپ کے پاس فورن ایکسچینج آئے گا؟ صرف ایکسپورٹ وہی چیزیں جہاں سے آپ کے پاس فورن ایکسچینج آتا ہے، یا اوورسیز پاکستانی جہاں سے آپ کے پاس یہ زر مبادلہ آتا ہے.
تو آپ نے تو ان کو اوورسیز پاکستانیوں کا تو حق ہی چھین لیا، نہ ان کو ووٹ دینے کا حق دیا ہے۔ دیکھیں یہ جو نئی حکومت زبردستی جو ان کا جو نکاح ہو رہا ہے نا، یہ دو پارٹیوں کا، یہ قاضی صاحب جو نکاح ہوا ہے یہ زبردستی اس لیے کروا رہے ہیں کہ دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ سرکاری افسران کی عمر جو ہے وہ بڑھانی ہے، تاکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو 2-3 سال مزید مل جائے، کیونکہ اس وقت جو ریٹائرمنٹ ایج سپریم کورٹ کے ججز کی وہ 65 سال ہے اور ہائی کورٹ کے ججز کی 62 سال ہے۔ تو ان کو چاہیے قاضی فائز عیسیٰ جو کہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، یہ 6 مہینے سے زیادہ یہ نکاح چلنے والا نہیں ہے، اور ان کے طلاق ہم سب دیکھیں گے۔ ظاہری بات ہے اچھا، اس میں ٹھیک ہے سر، دیکھیے خلاف اب یہ تو ظاہر ہے حکومت آ رہی ہے اور سیاسی فیصلے جو بھی ہوئے اور الیکشن ہو چکے، میرا اس وقت آپ سے پوچھنے کا یہ مقصد اس لیے بڑا اہم ہے کہ عوام جو ہے ان تمام پریشانیوں کو بھگت رہے ہیں، مہنگائی کو بھی وہ بھگت رہے ہیں، غربت بھی اور اس وقت آپ کے سامنے ہے، ڈالر بھی دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت آج بھی 3 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 60 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈالر ایک تو بڑھے نا، اور دوسرا تھوڑا سا مہنگائی بھی کنٹرول میں آئے تاکہ پھر لوگوں کو ریلیف ملے؟ دیکھیں یہ عدم اعتماد ہے عوام کا، کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کا مینڈیٹ بھی آپ نے اس کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ملا، وہ مینڈیٹ بھی آپ نے چرا لیا، اور آپ نے جو اکثریتی جماعت تھی اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی، اور جن کے پلے کچھ نہیں تھا ان کو زبردستی آپ نے چرایا، وہ مینڈیٹ دیا ہے۔ تو آپ عوام کے ووٹوں کے، عوام کی منشا کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ نہیں چلے گا، کبھی بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو اقتدار اعلیٰ میں مقتدر سر دیکھیے سر، میں نے اس لیے پوچھا کہ حکومت تو چلے گی یا نہیں چلے گی، لیکن معیشت کیسے چلے گی؟ چلیں اگر دوسری آپ جن کے بارے میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں جن کی سیٹیں چھین لی، اگر وہ بھی آ جاتے ہیں حکومت میں تو ان کے پاس کون سے ایسے کریڈیبل لوگ ہیں جو آتے کے ساتھ معیشت صحیح کر دیتے؟ دیکھیں عوام کا اعتماد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کے یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ابھی اگر عمران خان کی حکومت اگر ہوتی، عمران خان بھی اس حالت میں تو کبھی نہ لیتے، لیکن عمران خان ملک کے مفاد میں اگر حکومت لے بھی لیتے تو ان کے پاس میجورٹی بھی ہوتی اور عوام کا اعتماد ہوتا۔ اوورسیز پاکستانی بھرپور تعاون کرتے، بے تحاشا پیسے بیچتے، اور بیرونی ممالک میں عمران خان کا ایک اچھا امیج ہے، ایک اچھا اعتماد ہے، تو لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی پاکستانی اوورسیز ہو، چاہے مقامی پاکستانی ہو، چاہے بین الاقوامی ادارے ہوں، تو ان سب کا اعتماد پی ٹی آئی پہ اور عمران خان کے اوپر ہے۔ تو ایسے لیڈر کی موجودگی میں آپ اپنی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر پبلک سے زبردستی ان کی مینڈیٹ کے خلاف، ان کی مرضی کے، ان کی منشا کے خلاف اگر آپ زبردستی کے فیصلے کریں گے اور عوام پہ زبردستی کے یہ حکومتیں تھوپیں گے، تو نہ تو وہ عوام کو قابل قبول ہوگی، نہ بیرونی ممالک انٹرنیشنل اداروں کو ہوگی۔ ہاں کچھ انٹرنیشنل ادارے ضرور ہیں جن کے سیاسی مقاصد ہیں، جن کے مقاصد ہمارے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا، ہمارے سی پیک کو رول بیک کرنا، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں سے پاکستان ایک ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں، 65 سال ہو گئے تربیلا ڈیم کے بعد ایک ڈیم نہ بننے دیا گیا۔ جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تو مشرف کی وہ 6 اناؤنس کیے ہوئے ڈیم، جس میں پچھلی حکومتوں نے 1 انچ کام نہیں کیا تھا، وہ اور 4 مزید ڈیم، 10 ڈیموں پہ رات دن کام شروع ہو چکا تھا، کر رہے تھے، اور 90 ارب ڈالر یا 75 ارب ڈالر، سوری 9 ارب ڈالر پہ مختص کیے تھے ان ڈیموں پہ تاکہ ان کا کام شروع ہو۔ 2023 سے 2029 تک ان تمام ڈیموں نے آپریشن میں آ جانا تھا، آپ کے کاشتکار کو پانی ملتا، آپ کو بجلی 2 روپے 30 پیسے کا پر اسی یونٹ پر اس کا پڑتا۔ مطلب ہے کہ کام ہوگا تو ہی بات ہوگی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں درست ہے کہ یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، فاروق ڈالری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے
اور بات کر رہے تھے نئی حکومت کے لیے جو بڑے چیلنجز ہیں اس معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ ہے کہ سیاسی استحکام ضروری ہے، معاشی استحکام جڑا ہے سیاسی استحکام سے، اور یہی کہنا ہے میرے دونوں مہمانوں کا کہ جناب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے گا، اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں معیشت کی تو اس میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور نئی حکومت جب آئے گی تو ظاہر ہے ایک اچھی معاشی ٹیم اگر وہ ساتھ لاتی ہے تو پھر بڑے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے، اصلاحات لانی پڑیں گی، اور اس کے بعد کہیں جا کر کے معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔